السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما۔ ربیہ اراد اللہ، اس جملے کی ترکیب کریں۔ کلمہ ارادہ اسم، فعل یا حرف؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ہاں جی، اراد اللہ، سب سے پہلے یہ کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ، احسنت۔ تو اس کا مطلب ہے ارادہ فعل ہے، فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو فعل ماضی ہے، مضارع یا امر؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی ہے، احسنت۔ ارادہ فعل ماضی ہے، کلمہ ارادہ فعل ماضی ہے۔ کلمہ اللہ، ہاں جی، کلمہ اللہ اسم۔ اسم تو ہے، لیکن اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جو جملہ فعلیہ کے اندر فعل کے بعد اسم آتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہم نے بتایا تھا۔ عبد الرحمن طاہر۔ اللہ کلمہ، اللہ فاعل مرفوع، اسے ہم کہیں گے فاعل مرفوع، تو اس کا یہ جملہ فعلیہ۔ ہاں عبد الرحمن، امر اللہ، جملہ امر اللہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ، احسنت۔ پہلا کلمہ فعل امر، فعل ماضی، مضارع یا امر؟ ماضی۔ فعل ماضی ہے، احسنت۔ عبید الرحمن، کلمہ اللہ، اللہ اسم۔ اسم تو ہے، تو اس اسم کو کیا کہیں گے؟ جو فعل کے بعد آئے جملہ فعلیہ کے اندر، سب سے پہلا اسم آتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، ضمہ اس کے اینڈ پہ ہے۔ ابیحہ، جی۔ کلمہ اللہ، اس میں اس جملے کے اندر یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا فعل ماضی ہے، کلمہ اللہ، اس کی کیا ترکیب ہے؟ ابھی پچھلے ایگزامپل میں ہم دیکھ چکے ہیں، کلمہ اللہ فاعل مرفوع، یہ فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے جو کہ کام کرنے والا ہے، تو یہ فاعل مرفوع کہیں گے اس کو۔ اس کے بعد ذہب فیصل، ذہب فیصل، ہاں جی ابیحہ، کیا ترکیب ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ ابیحہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ ہے، احسن۔ تو اس میں فعل کدھر ہے؟ کلمہ ذہب، فعل ماضی یا مضارع یا امر؟ فعل ماضی۔ ہاں فعل ماضی ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ با کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اور کلمہ فیصل، فاعل مرفوع۔ فاعل مرفوع ہے، احسن۔ تو جملہ فعلیہ، اس کے اندر سب سے پہلے فعل آئے گا، فعل ماضی ہوگا، مضارع یا امر، اور اس کے بعد اس کا فاعل آئے گا، فاعل مرفوع، فعل اور فاعل مرفوع، احسن۔ ہاں جی رملہ، نزل المطر، رملہ جملہ فعلیہ۔ احسن، جملہ فعلیہ۔ کلمہ نزل، نزل فعل۔ فعل ہے، فعل کی کون سی ٹائپ؟ ماضی، مضارع یا امر؟
माजी फेल माजी है, नाज़ला फेल माजी है, इस पे फतह आ रही है। अल-मतारु उबैदुर रहमान, अल-मतारु फेल मुदारे फेल मुजारे, मतर फेल तो नहीं है, इस पे अलिफ लाम लगा है। अलिफ लाम तो इसम के साथ आता फेल है, ये फेल तो है ही इशम नहीं, ये तो इसम है। इशम है, इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, ये इशम फाइल मरफू है, इस किस्म को हम कहते हैं। अभी आप कितनी एग्जांपल देख चुके हैं, तवज्जो रखें अपनी क्लास की तरफ। ये फाइल मरफू है, फाइल मरफू। फेल जुमला फेलिया के अंदर सबसे पहले फेल आएगा और फेल के बाद उसका फाइल होगा जो कि मरफू होगा। उसके बाद है अस्समाउ साफियातुन, अब्दुर रहमान ताहिर, अस्समाउ साफियातुन जुमला इस्मिया या फेलिया? इस्मिया। जुमला इस्मिया। क्या तरकीब है? कलिमा अस्समा, अलिफ लाम। ठीक है, ये इसम है, दोनों इसम है क्योंकि जुमला इस्मिया इसम से स्टार्ट होता है। तो जो पहला इसम है उसे क्या कहते हैं और दूसरे इसम को क्या कहते हैं? अल-मुब्तदा। हाँ जी, अल-मुब्तदा। अस्समाउ मुब्तदा मरफू, जैसे फाइल को मरफू कहते हैं ऐसे मुब्तदा भी मरफू होता है, उसके एंड पे ज़म्मा आता है। तो अस्समाउ मुब्तदा मरफू, साफियातुन खबर मरफू। खबर मरफू, अहसन। तो जुमला इस्मिया इस्म से स्टार्ट होता है और पहला इस्म उसे मुब्तदा मरफू कहा जाता है और दूसरे इस्म को खबर मरफू कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास जुमला दखला ज़ैदुन अल-बैता, दखला ज़ैदुन अल-बैता। हाँ जी अभी, हाँ क्या तरकीब होगी? दखला ज़ैदुन अल-बैत, सबसे पहले बताएंगे जुमला इस्मिया है या फेलिया? फेलिया जुमला फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है और सबसे पहले फेल, फेल जो है दाखला, फेल की कौन सी टाइप है? मादी, मुजारे, अम्र? माजी दाखला फेल मादी है, फतह आ रही है। उसके बाद ज़ैदुन, कलिमा ज़ैदुन फाइल मरफू। मुजारे नहीं, मुजारे तो फेल होता है और पहले हमने कहा ये फेल मादी है दाखला। तो फेल के बाद जुमला फेलिया के अंदर इस्म आता है जो उसका फाइल होता है, जिसे फाइल मरफू कहते हैं। ठीक है, फेल के बाद फाइल होता है जो का फाइल मरफू कहलाता है। हाँ रबिया, अल-बैता, कलिमा अल-बैत, अल-बैत इसका क्या इराब होगा? इसम इसम तो है, ठीक है, कौन सा इसम है? जैसे ज़ैदुन फाइल मरफू है तो अल-बैत कौन बताएगा? खबर हाँ जी, खबर खबर नहीं, खबर नहीं, खबर इसलिए नहीं है कि खबर जुमला इस्मिया के अंदर आती है और हमने कहा ये जुमला फेलिया है, फेल से शुरू हो रहा है, दाखला ज़ैदुन। तो जो फेल से जुमला शुरू होता है फेल आएगा, फेल के बाद उसका इसम फाइल आएगा और उसके बाद ये तीसरा इसम है। जुमला फेलिया जो इसमिया होता है उसमें मुब्तदा खबर होता है। तो अल-बैता मफऊल बिही। हाँ, दाखला फेल मादी है और ज़ैदुन उसका फाइल है, फाइल मरफू। और अलबैता मफ़ऊलुम बिही, मफ़ऊलुम बिही, फाइल के बाद जो दूसरा इसम आएगा वो मफ़ऊल बिही कहलाता है। क्या कहलाता है? जब जुमला फेलिया के अंदर सबसे पहले फेल, फेल के बाद उसका फाइल जो एक्टर है और उसके बाद उसका मफ़ऊल बिही जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये जुमला फेलिया बनता है, जुमला फेलिया बनता है। तो ज़ैद फाइल मरफू है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अकाला हामिदु खुब्ज़न, अकाला हामिदु खुब्ज़न। अंजुर रहमा, क्या तरकीब है इस जुमले की? कलिमा अकाला फेलिया जुमला फेलिया, अहसन, जुमला फेलिया है क्योंकि पहला कलिमा फेल है। तो ये फेल मादी है, मुदारे या अम्र? अकाला
फेल मादी है, फतहा आ रही है। अकला यानी खाया, अकला हामिदुन, हाँ जी कलिमा हामिदुन, اسم इसम तो है, वो तो नजर आ रहा है, तनवीन है। क्या कहेंगे इस जुमला फेलिया के अंदर जो इसम आता है फेल के बाद? فاعل مرفوع फाइल मरफू, अकला फेल मादी है, हामिदुन फाइल मरफू है। उसके बाद है खुबजन, अबीहा, खुबजन, अबीहा, कलिमा खुबजन, मफऊल बिह। अहसन। तो इस तरह हमें समझाइए कि जुमला फेलिया, उसमें सबसे पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल मरफू, और उसके बाद जो दूसरा इस्म फाइल के बाद आता है उसे हम कहते हैं मफूल बिही, मफूल बिही जो उसका फाइल मरफू होता है, जुमला फेलिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ज़रबा साजिदु ज़ैदन, ज़रबा साजिदु ज़ैदन, अबीहा, इस जुमला की तरकीब करें। अबीहा, ज़रबा अहसन। हम्म, ये जुमला इसमिया है या फेलिया? फेलिया। जुमला फेलिया है, अहसन। इसका मतलब है कि ज़रबा फेल है, फेल माजी मुदारे या अम्र? माजी। फेल माजी है, फतहा आ रही है बा पे, तो ये फेल माजी है। साजिदु, कलिमा साजिदु, फाइल मरफू। फाइल मरफू, अहसन। ज़ैदन, मफऊल बिह। अहसन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुमला फेलिया सबसे पहले फेल आएगा, फेल मादी मुदारे या अम्र, तीनों में से कोई एक फेल। उसके बाद जो उसका पहला इस्म आता है उसे हम फाइल मरफू कहते हैं, और जो दूसरा इस्म आता है वो उसका मफऊल बिही मंसूब कहा जाता है। जैसे फाइल मरफू होता है क्योंकि दम्मा आ रही है, और जब मफऊल भी क्या होता है? मंसूब, क्योंकि उस पर फतह आती है, जिस पे फतह आएगी उसे हम क्या कहेंगे? मंसूब। तो मफऊल बिही मंसूब कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जाआ माजिदु, जाआ माजिदु, उबैदुर रहमान, जाआ माजिदु, कलिमा जाआ माजिदु। सबसे पहले ये जुमला जो है इसमिया है या फेलिया? जुमला फेलिया है, अहसन। तो ये पहला कलिमा इसका जाआ, ये फेल है, मादी है या मुदारे या अम्र? मादी फेल मादी है, अहसन। जाआ फेल मादी है, कलिमा माजिदु फाइल मरफू फाइल मरफू है, तो इस तरह से ये जुमला फेलिया बनता है। उसके बाद ज़हाबा बशीरु, ज़हाबा बशीरु ज़ुर्रहमा, जुमला इसमिया है फेलिया? फेलिया, जी फेलिया, जुमला फेलिया। ज़हाबा फेल मादी मुदारे अम्र? अम्र, अम्र तो नहीं है, ज़हाबा फतहा आ रही है, अम्र कैसे है? अम्र के मादी, ये मादी है, क्योंकि अम्र के आखिर पे हमने कहा था कि सुकून आएगी, तो इसके आखिरी हरफ बा के ऊपर फतहा है, ये फेल मादी है। बशीरो फाइल मरफू, फाइल मरफू, अहसन। तो ये फेल और फाइल मिलके जुमला फेलिया बनता है। उसके बाद हमने कहा था जुमला इसमिया जो है उसमें इस्म से शुरू होगा और इस्म से आएगा। उसका मसला हमारे पास एग्जांपल है अल्लाह गफूरुन रहीमुन, तो ये जुमला इस्मिया है क्योंकि उसका पहला कलिमा अल्लाह इस्म है, तो जुमला इस्मिया इस्म से स्टार्ट होता है। और तो इसके जब सबसे पहला जो इस्म होता है उसे कहते हैं मुब्तदा मरफू, कलिमा अल्लाह मुब्तदा मरफू, और उसके बाद गफूरुन उसकी खबर है। तो यहाँ पे अल्लाहु जमीलुन, अल्लाहु जमीलुन, ये जुमला इस्मिया है या फेलिया? अबीहा, अल्लाहु जमीलुन जुमला इस्मिया है या फेलिया? इस्मिया। जुमला इस्मिया है, अल्लाहु जमीलुन जुमला इस्मिया है। तो इसमें जो पहला कलिमा है अल्लाहु, क्या कहेंगे अबीहा से? कलिमा अल्लाहु, मुब्तदा
ذوالرحمہ اللہ مرتدع مرفوع مبتدا مرفوع احسن کلمہ اللہ مبتدا مرفوع اور جمیل کیا کہیں گے جمیل خبر فاعل مرفوع مرفوع خبر مرفوع تو جملہ اسمیہ اس میں دو اسم آتے ہیں پہلا اسم مبتدا مرفوع کہلاتا ہے دوسرا اسم خبر مرفوع کہلاتا ہے اور جملہ فعلیہ کے اندر سب سے پہلے فعل آتا ہے اس کے بعد اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا مفعول بھی بعض جملوں کے اندر موجود ہے بعض جملوں کے اندر موجود نہیں ہوتا اس طرح سے ہمارا جملہ اسمیہ جس میں مبتدا مرفوع اور خبر مرفوع آتی ہے جملہ اسمیہ بنتا ہے اس کے بعد السماء صافیۃ ابھی اس کی ایگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں اسی طرح السماء مبتدا مرفوع اور صافیۃ اس کی خبر مرفوع ہے اس کے بعد محمد نشیط ربیہ محمد نشیط جملہ اسمیہ ہے فعلیہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہے پہلا اسم محمد کیا کہیں گے بتاؤ مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع محمد مبتدا مرفوع اور نشیط ابھی ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں جملہ اسمیہ پہلا اسم مبتدا مرفوع اور دوسرا اسم خبر مرفوع کہلاتا ہے ہاں جی رملہ السیارات جمیلۃ جملہ اسمیہ یا فعلیہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہے السیارات مبتدا اور جمیلتن اس کا خبر خبر احسن السیارات مبتدا مرفوع اور جمیلۃ خبر مرفوع ہو جائے گا اور اس طرح سے جملہ اسمیہ بنے گا ہاں جی ذوالرحمہ یقول المعلم ہاں جی جملہ اسمیہ یا فعلیہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہے احسن یعنی کلمہ یقول فعل ہے فعل ماضی امر یا مضارع یقول فعل ماضی ہے ابیحہ مضارع ابیحہ یس یقول فعل ماضی ہے مضارع یا امر کلمہ یقول ماضی فعل ماضی مضارع مضارع ہے یا ماضی ہے ماضی پھر دیکھ لیں ماضی کی کیا علامت ہے امر فعل آتا امر ہاں جی کس کے پاس صحیح کریکٹ آنسر اس کا مضارع یہ فعل مضارع ہے ہم نے کہا تھا فعل ماضی کے آخری حرف پر فتحہ آئے گی اور فعل امر کے آخری حرف پر سکون آئے گی اور فعل مضارع ایسا فعل ہے جس کے آخری حرف پر ضمہ آتی ہے اور شروع میں انیتو حمزہ نون یا اور تا ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو یقولو اس کے شروع میں یا آ رہی ہے اور آخر پہ لام پہ کیا ہے ضمہ ہے تو یہ فعل مضارع ہے یقولو کیا ہے فعل مضارع ہے اس کے بعد المعلم المعلم ذو الرحمہ المعلم کلمہ المعلم فاعل مرفوع احسن یقول فعل مضارع مرفوع المعلم فاعل مرفوع اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے فعل سے سٹارٹ ہونے کے بعد جملہ فعلیہ بنتا ہے اس کے بعد التلمیذ ذکی التلمیذ ذکی ربیہ التلمیذ ذکی جملہ اسمیہ یا فعلیہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہے التلمیذ ابیحہ مبتدا مرفوع التلمیذ المبتدا مبتدا مرفوع اور ذکی خبر مرفوع خبر مرفوع کتنے ایگزامپل ہم کر چکے ہیں ذرا کلاس میں توجہ رکھیں سب جو بھی جملہ اسمیہ ہے
جو پہلا اسم اس میں آئے گا اسے مبتدا مرفوع کہیں گے اور دوسرے اسم کو خبر مرفوع کہیں گے. اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا, اس کے بعد اس کا فاعل مرفوع آئے گا اور اس کے بعد وہ مفعول بھی منصوب بعض جمل میں موجود ہوگا, بعد میں موجود نہیں ہوگا. ہاں جی, ابیحا یشتد البرد, جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ. تو کلمہ یشتد فعل ماضی ہے, مضارع یا امر؟ مضارع. فعل مضارع ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا آ رہی ہے اور آخر پہ ضمہ آ رہی ہے, تو یہ فعل مضارع ہے. اور البرد فاعل فاعل مرفوع. احسن, اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بناتے ہیں, یہ فاعل جملہ فعلیہ ہے. انت عبید الرحمن, انت کریم, انت کریم عبید الرحمن, جملہ اسمیہ ہے فعلیہ؟ اسمیہ ہے. کلمہ انت یہ اسم ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع. لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر فتحہ ہے آخر پہ, اس کی ایک وجہ ہے جو اب ضمائر کے اندر ہم اس کی تفصیل جب پڑھیں گے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں مرفوع کا ضمہ نظر کیوں نہیں آ رہا. تو یہ ضمیر ہے, ضمیر کی حرکت فکس ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. تو انتا یہ مبتدا مرفوع ہے اور اس کے بعد کریم اس کی خبر مرفوع ہے. اس طرح سے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو ابھی تک آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے, اور ان کے جو کیا اس کے پارٹس ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے, کس طرح کی ترکیب ہوتی ہے یا کس طرح کی کمپوزیشن ہوتی ہے, کون کون سے کلمات مل کر یہ جملہ کو بناتے ہیں, اور ہر جملے کے پہلے دوسرے تیسرے کلمے کو کیا کہا جاتا ہے. تو جملہ فعلیہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سب سے پہلا کلمہ فعل, اور اس کے بعد دوسرا کلمہ اس کا فاعل مرفوع کہلاتا ہے, اور تیسرا کلمہ اگر تیسرا اسم موجود ہے تو اس کا مفعول بھی منصوب. اور جملہ اسمیہ اسم سے سٹارٹ ہوگا, پہلا اسم مبتدا مرفوع اور دوسرا اسم اس کی خبر مرفوع کہلاتی ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح ازبر کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. ہاں جی, قال کلمہ قال, اب یہ جملہ جو ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم, ابھی ہاں یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ قال یا آدم انبئہم, یہ فعلیہ. یہ فعلیہ ہے. فعل کدھر ہے؟ قالا. قال, تو کلمہ قال فعل ہے, فعل ماضی مضارع یا امر؟ ماضی. فعل ماضی ہے. احسن. اس طرح آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کون سا ہے, اور اگر فعل ہے تو فعل کی کون سی ٹائپ ہے, مضارع, امر یا ماضی. تو کلمہ قالا فعل ماضی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا. تو قالا کہا, یا آدم کہنے والا کون ہے؟ یہاں پہ وہ فاعل, یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے, وہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں مضمر ہے, غائب ہے, ظاہر نہیں ہے. تو قالا اللہ, کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ کانٹیکسٹ سے ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ کہنے والا یہاں پہ کون ہے, فاعل کون ہے. تو قالا اللہ رب العزت نے کہا, یا آدم اے آدم, انبئہم, کلمہ انبئہم کتنے کلمات ہیں؟ انبئہم تین کلمات ہے. کیسے؟ ام بے اور ہم. ہاں جی, کوئی اور آنسر؟ انبئہم دو, کس طرح سے؟ انبے اور ہم. ٹھیک ہے, انبے اور ہم. انبے کلمہ انبے اس کی کیا ترکیب ہے, اور ہم کیا چیز ہے؟ ہم ضمیر ہے. ہم ضمیر ہے. احسن. پھر دوسرا کلمہ ضمیر ہے اور پہلا کلمہ انبے, فعل.
فعل امر. یہ فعل امر ہے. اگر اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جائیں, انبئہم باسمائہم فلما انبأہم, یہ وہی فعل ہے انبأہم, ہم ضمیر ہے, اس کو الگ کریں تو انبأ, کلمہ انبأ فعل ماضی ہے. انبأ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, اور اس کا امر جو بنے گا وہ انبئ, حمزہ کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہی ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, حمزہ ساکن ہے, اس کے اوپر جزم ہے. اور فعل ماضی انبأہم, حمزہ کے اوپر فتحہ ہے, وہ فعل ماضی ہے, اور یہاں پہ یہ سکون کے ساتھ فعل امر ہے. انبئہم, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو, قال یا آدم, اے آدم, انبئہم, آپ خبر دیں کس کو؟ ان کو. انبئ یا آدم, ہم یعنی فرشتوں کو, جن کے سامنے نام پیش ہوئے تھے. تو ہم ضمیر یہاں پہ پچھلی آیت کے ساتھ لوٹ کر جا رہی ہے, جس میں فرشتوں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں قال یا آدم, اے آدم, انبئ, آپ خبر دیں, ہم ان فرشتوں کو, باسمائہم. ہاں جی عبید الرحمن, کلمہ باسمائہم کتنے کلمات ہیں؟ باسمائہم. رملہ باسمائہم کتنے کلمات ہیں؟ تو باسماء اور ہم. ہاں یہ کہہ رہے ہیں دو, باسماء اور اہم. ابیحہ کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں. عبد الرحمن طاہر, 3 کلمات ہیں. کیسے؟ بی اسماء اور ہم. پہلا حرف با الگ کلمہ ہے, اور اسمائی دوسرا کلمہ ہے, اور ہم تیسرا کلمہ ہے. تو جو کلمہ با ہے اسے کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے یا فعل یا حرف؟ اسم. یعنی با اسم ہے, کیا کہیں گے, کس ٹائپ کا اسم ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے. با ہم پڑھ چکے ہیں, کافی دفعہ اس کا ذکر آ چکا ہے. با حرف جر ہے, با حرف جر ہے. حرف جر کے بعد کیا آئے گا؟ اسم آئے گا, اسمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا با حرف جر ہے, اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا کلمہ ہے اسمائی اسم ہے, اور اس کے بعد ہم ضمیر ہے. باسمائہم. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قال یا آدم, اے آدم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئہم, ان کو خبر دیں. انبئ ان کو خبر دیں, باسمائہم ان ناموں کی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے. فلما اور جب, انبأہم, انبأ فعل ماضی ہے, جب خبر دے دی ان کو, باسمائہم اگین وہی 3 کلمات ہیں, با حرف جر ہے, اس کے بعد اسم مجرور ہے, باسمائہم ان ناموں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے تھے, وہ انہوں نے فرشتوں کو بتا دیا, ان کو خبر دے دی ان کے بارے میں. قالا, کلمہ قالا اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو. یہ فعل ہے, اسم یا حرف؟ فعل ہے. احسن. فعل ماضی, مضارع یا امر؟ ماضی. فعل ماضی ہے, شروع میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ قالا, کلمہ قالا اس کا مطلب ہے کہا. جیسے شروع میں ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو خبر دیں. تو جب انہوں نے خبر دے دی تو پھر اس کے بعد کلمہ آ رہا ہے قالا. اب یہ فعل ہے, اس کا فاعل کون ہے, کہنے والا کون ہے؟ قالا. ہاں جی اللہ. احسن. اگین سیم جملہ وہی جیسے پہلے شروع میں ہے, قال اللہ, اور کلمہ اللہ یہاں پہ مضمر ہے, ظاہر نہیں ہے, لیکن وہ موجود ہے یہاں پہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم, کیا میں نے نہیں آپ سے کہا تھا, انی اعلم, کہ میں زیادہ جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے غیب,
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور وہ جانتا ہوں ما تبدون جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس کے اندر قال علم اقل لکم، جو کلمہ ہے اقل لکم، کلمہ اقل کیا کہیں گے اس کو؟ اسم ہے، فعل یا حرف؟ کلمہ اقل فعل فعل، احسن، فعل ہے جی، فعل امر، فعل امر۔ کوئی اور آنسر؟ یہ اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک نیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون جو ہے اس کا یا رول جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے۔ آکل یہ اصل میں ہے آکولو، کلمہ ہے آکولو، کالا یاکولو، کالا فعل ماضی ہے اور یاکولو اس کا فعل مضارع ہے، اور کل فعل امر ہے۔ فعل امر کالا کا کل ہے، کل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص کے اندر جو پہلا کلمہ ہے کل یا کل یا ایھا الکافرون، کلمہ کل فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ آکل، تو اس کا مطلب یہ فعل امر نہیں ہے۔ اگر فعل امر نہیں ہے تو اس کے آخر پہ سکون کیوں آ رہا ہے؟ یہ کلمہ ہے آکولو، کالا یاکولو۔ کتنی علامات ہیں فعل مضارع کی؟ 4۔ انیتو، آکولو، یاکولو، تاکولو، ناکولو۔ تو یہ کلمہ یہاں پہ ہے آکولو۔ اب آکولو اس سے پہلے جب ایک حرف آ رہا ہے لم، جب فعل مضارع کے شروع میں، یہ آپ نے رول یاد رکھنا ہے، میں آپ کو وربلی بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جہاں بھی فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے، کلمہ کون سا آئے گا؟ سب لوگ جواب دیں، کلمہ کون سا، حرف کون سا آئے گا؟ لم لم۔ فعل مضارع کے شروع میں لم آئے گا تو وہ فعل مضارع کو مرفوع سے، جو کہ مرفوع ہوتا ہے اقولو یقولو، اس کو مجزوم کر دے گا، اس پہ جزم دے دے گی۔ ٹھیک ہے، کلمہ حرف لم حروف جزم میں سے، جیسے حرف جر پڑھا ہے ہم نے، حرف جر کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، کسرہ زد بے اسمائی، جو اس کے بعد اسم آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح کلمہ جو لم ہے اسے حرف جزم کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حرف جزم، حرف جزم۔ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد لم کے بعد فعل مضارع آئے گا، اور وہ مرفوع سے، فعل مضارع جو کہ ہم نے کہا تھا مرفوع ہوتا ہے، یقولو اقولو، اس کو مجزوم بنا دے گا، جزم کر دے گا۔ تو یہ یہاں پہ کلمہ اقولو تھا تو لم کی وجہ سے اقل، یعنی کہ وہ اقل، اس سے واو حذف ہوگی اور یہ آخر پہ جزم آ گئی۔ تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے، فعل مضارع سے پہلے لم آئے گا اور لم حرف جزم ہے۔ کیا ہے؟ لم حرف جزم ہے، اور جب حرف جزم آئے گا وہ فعل مضارع کو مرفوع سے مجزوم بنا دے گا۔ تو علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا آپ کو؟ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ کلمہ اعلم، اعلم اسم فعل یا حرف؟ اعلم فعل ہاں جی فعل ہے، اعلم فعل ہے، فعل ماضی مضارع امر؟ مضارع، مضارع ہے۔ مضارع ماضی کیا بنے گا اس کا؟ اس کے ہم کافی ایگزامپل پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اعلم اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ہاں جی علم، عالمہ، عالمہ، احسنت، ابھی ہاں صحیح جواب دیا ہے، کلمہ عالمہ یعلم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 2-3 دفعہ اس کو پڑھا ہے، عالمہ یعلم، عالمہ یعلم اعلم۔ تو یعلم وہ انیت میں سے جو 4 ہم نے حروف پڑھے، اعلم، یعلم، تعلم، نعلم، یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے، عالمہ یعلم اعلم، غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون۔ ہاں جی کلمہ تبدون، تبدون اور تکتمون، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع۔ اگر فعل مضارع ہے تو بدون یا تکتمون، تکتمون فعل امر ماضی کیا ہوگا اس کا؟ فعل ماضی اس کا تکتمون،
فعل ماضی ہے. اصل میں اس میں کیا ہے، تبدونا اور تکتمونا آخر پہ جو واو ہے یہ واو جمع کے لیے ہے، تو اس کا واو اور نون سب سے پہلے ہٹائیں گے ہم. جب بھی فعل کو اس کو ہم چیک کرنا ہوتا ہے آخر پہ اس کے کوئی اضافی جمع کے لیے جو صیغہ لگا ہوا ہے واو اور نون اس کو اتار دیں گے تو بن جائے گا تک تمو یا تبدو. تو تک تمو اس کا فعل ماضی بنے گا کاتاما یکتمو، جیسے عالما یعلم کاتاما یکتمو تکتمو، تو یہ فعل جیسے عالما یعلم کاتاما یکتمو تکتمو، تو یہ فعل مضارع بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کا غیب نہیں جانتا سوائے جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتے ہیں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتا ہوں. کاتاما یکتمو تکتمو، تو یہ پھر مضارع بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کا غیب نہیں جانتا سوائے جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتے ہیں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. He said, O Adam, tell them the names of all these. When he told them their names, Allah said, did I not tell you that I know the secrets of the skies and of the earth, and that I know what you disclose and what you have been concealing. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالق الورد